مصطفیٰ صاحب، کیونکہ آپ قانون کے طالب علم بھی ہیں، آج کی جو پروسیڈنگ ہے، ہم جیسے جو آئیڈلسٹ لوگ ہوتے ہیں، آپ جیسے، وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس پتہ نہیں ابھی انقلاب آ گیا، عمل درآمد ہو جائے گا، جو کچھ قائد صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت آسان ہے. کیا اتنا ہی آسان ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں جس آسانی کے ساتھ؟ آسان تو بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کو آپ مد نظر رکھیں تو مشکلات تو ہر شخص جو اس سمت میں چلا اس کے لیے پیدا ہوتی گئیں، لیکن قاضی صاحب کی جو ابتدا ہے وہ اچھی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی، اپنے ادارے کی غلطیوں کو تسلیم کیا. انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ بھٹو کا جو قتل تھا وہ غلط تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. ڈکٹیٹرز کو جو آئین کے اندر آئین شکنی جو ہوئی اور اس کو جو سپریم کورٹ ماضی میں تحفظ دیتی آئی، انہوں نے اس کے بارے میں بھی کہا وہ غلط تھا. سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے ریکوڈک کے اندر وہ فیصلہ کیا اور جس کے نتیجے میں پھر پاکستان کے ٹیکس پیئر کے اربوں ڈالر جرمانے میں گئے، اس کو بھی انہوں نے ہمالیہ کے برابر ایک بڑی غلطی کہا. تصحیح کا عمل تو اسما بہن شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، جب آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا ایسی چیز تھی کہ جو میں ٹھیک کر سکتا تھا اور نہیں کی، اور کہاں پر میرے سے غلطی ہوئی. جب تک آپ کے اندر وہ احساس نہیں پیدا ہوتا تو تصحیح کا عمل شروع نہیں ہو سکتا، سفر وہ شروع نہیں ہو سکتا. اور اسی سفر میں جڑی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر اس ملک میں سویلین حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا 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 جاتا رہا. یہ جس کیس کی آج سماعت ہوئی، یہ اس کا تعلق اسی ایک چیز سے ہے کہ جہاں پر ایک سویلین حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ چلا. اور پھر بات معذرت آپ کو قطع کلامی معاف، یہ جو ایک کیس ہے یہ پاکستان کی سیاست کے یا پاکستان کے مختلف ادوار کے مختلف کیسوں کی نمائندگی بھی کر رہا ہے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ. اور اسما بہن پھر اس کے نتیجے میں جو انہوں نے اس وقت جو فیصلہ دیا، اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز قاضی صاحب کو خود بھگتنے پڑے وہ بھی ہمارے سامنے. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے چند ہی سال بعد، آج سے کچھ سال قبل، پھر یہی جو تنظیم جس کے ساتھ یہ کیا گیا تھا وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف انہوں نے چڑھائی کا ارادہ کیا، اور ان کو روکنے کے نتیجے میں جو ذمہ داری تھی ریاست کی، ہمارے کتنے پولیس کے سپاہی جوان شہید ہوئے، ان کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے پرتشدد طریقے سے. اور پھر اس کے بعد ایک تصویر آئی رات کو ہم نے دیکھی جو ایک دم سے ریلیز کی گئی کہ جس میں آرمی چیف کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ اور ان کے ساتھ کچھ بزنس مین تھے، اور بتایا یہ گیا کہ جی ایک اور معاہدہ طے پا گیا. قاضی صاحب نے آج جو بات کی کہ اگر اسی فیصلے پر عمل کر لیا جاتا تو شاید ہم بعد میں آگے نہ ہوتا، لیکن پھر ہوا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسما بہن ہمیں یہ بات آخر کبھی تو طے کرنی پڑے گی نا کہ یہ ملک چلانا کس نے، کبھی نہ کبھی تو طے کرنی. اچھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، یہ فیصلہ کیا اس کی بنیاد رکھ سکتا ہے؟ اس ٹروتھ کی، چلے ریکنسیلیشن ہم نہیں کہتے ابھی، تو سچائی کی بنیاد. اسما بہن سچائی کی بنیاد رکھنا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے یہ جن ممالک میں استعمال ہوا وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی. ٹھیک، ساؤتھ افریقہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، پھر روانڈا کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. بہت بڑی قیمت انہوں نے ادا کی کہ الفاظ میں بھی نہیں بیان کیا جا سکتا کہ کشت و خون کے دریا بہے. ہاں، مگر قیمت تو چکانی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے. کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی قیمت چکا کے اس جگہ پر پہنچے؟ قاضی صاحب نے اچھی ابتدا کی ہے، باقی اداروں کو بھی کرنی چاہیے، ہم سیاستدانوں کو بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. اور یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر سیاسی جماعتوں نے لکھی ہوئی ہے. بالکل لکھی ہے. تو اب ہم آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا 75 سال گزر چکے ہیں اسما بہن، ہم اپنے بچوں کے لیے کیسا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اچھا، یہاں میں نے آپ کو روکنا ہے کیونکہ یہ اب آپ نے ایک نئی ذمہ داری اپنے سر لینی ہے، آپ ارادہ کر رہے ہیں.